تو ان قوموں کو یہ پیغام دینا بھی ضروری ہے کہ جو ہمیں کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ہر سال ہم میں اضافہ جو ہو رہا ہے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے حرام میں برکت نہیں ہوتی ہے، حلال میں برکت ہوتی ہے۔ اور میں نے جس آیت قرآنی کو اپنے اس مجلس کا عنوان قرار دیا، یہ آیت بہت ہی مشہور و معروف اور انسان کے رشتے کو بتا رہی ہے کہ انسان کا رشتہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ جب اللہ نے ہمیں ظاہری وجود بخشا اور اس دنیا میں بھیجا تو اس وقت ہماری کیفیت اور ہماری کوالٹی یہ تھی کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، بالکل صفر۔ یہاں تک کہ اگر ماں جیسی حساس ذات نہ ہوتی تو بچہ بھوکا مر جاتا، اسے احساس بھی نہیں ہوتا کہ اسے ضرورت اس کی کیا ہے۔ یہ ماں یہ دیکھنے میں صرف ایک لفظ ہے، لیکن اس کے اندر جو ممتا ہے وہ ایک سمندر کی طرح محبت رکھتی ہے۔ بعض اوقات بچہ سو جاتا ہے اور ماں بھی دن بھر کی تھکن کے بعد لیٹ جاتی ہے، تو ماں کی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں لیکن ممتا جاگتی رہتی ہے۔ اور بچے نے ذرا سی کروٹ لی تو اس کروٹ کے نتیجے میں یہ کروٹ صرف کروٹ نہیں ہے بلکہ ممتا کے دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے اور ممتا فوراً بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت بچے میں ہوتی ہے جب وہ دنیا میں آتا ہے، لیکن اس ماں نے دنیاوی اور مادی چیزوں میں سے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا، ان تمام، چاہے وہ دودھ ہو، چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ غذا ہو، چاہے وہ سوکھا بستر ہو، چاہے وہ گرم کمبل ہو، جو کچھ بھی ولادت کے بعد سے دیتی رہتی ہے بچے کے باشعور ہونے تک، اور اس کے بعد بھی دیتی رہتی ہے، تو ان تمام چیزوں میں جو سب سے قیمتی شے ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ اگر کوئی ماں اس سے دور رکھے اور سب کچھ دے دے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی نثار کر دے، اور اس نے ولایت عالی نہیں پہنچایا اپنے بچے کے سینے میں، تو گویا کہ اس نے کچھ بھی نہیں دیا۔ عزیزان گرامی، ماں ایسی باعظمت ذات کا نام ہے جس کے لیے ایک شاعر نے بہت بہترین بات کہی ہے۔ ایک صلوات میں محمد وآل محمد، ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی، ماتھا چوم کے رخصت کرنے والی جو ہے وہ اس وقت تک جب تک زندہ رہتی ہے تو دروازے کے باہر بھی بچہ کہیں جاتا ہے تو اس کے منہ میں لقمہ ہوتا ہے۔ یہ شعر کا جو مفہوم ہے، اس میں ماں کی عظمت اور ممتا کی عظمت تو بیان کی گئی ہے، لیکن اس ماں کا کیا، اس کی عظمت کیا ہے کہ جو اپنے بچے کو صرف اس لیے تیار کر رہی ہے، اس نیت سے تیار کر رہی ہے کہ حرام غذا سے بچاتی ہے، ایک بھی حرام غذا میرے بچے کے پیٹ میں نہ جانے پائے۔ کیوں آپ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ وہ بچہ ہے کہ جو کھانا چاہتا ہے کھانے دیجئے، دنیا کی لذتوں سے سرفراز ہونے دیجئے، نہیں، اسے ہمیں امام کا سپاہی بنانا ہے، ہمیں امام کا سپاہی بنانا ہے۔ لہذا ظاہری اور باطنی دونوں نجاستوں سے یہ میری ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری میری اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ابراہیم نے قافلہ والوں
نہاتے ہیں تو احسان کا بدلہ ادا کرتے ہیں. ہم عرب لوگ ہیں تو آپ بتائیے کہ اس کھانے کے عوض میں کیا دے دیا جائے. ابراہیم نے کہا کوئی طاقت ہے ہی نہیں خدا کے علاوہ جو مجھے کچھ عطا کرے. اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میرے خالق کا ایک سجدہ بجا لاؤ, میرے خالق کا ایک سجدہ بجا لاؤ. لیکن تھوڑی دیر کے بعد, توقف کرنے کے بعد یہ طے پایا ایک سجدے کی ہی تو بات ہے, چلو ہم ایک سجدہ کر لیتے ہیں. سب نے سجدہ کیا. تو جب سجدہ کیا تو جواب آپ کو پتا ہے ابراہیم نے کیا کہا. یہی تو کہا تھا کہ پروردگار سر کا جھکانا میرا کام ہے, دل کا جھکانا تیرا کام ہے. یہی حال ماں کا بھی ہے. ماں کی ذمہ داری ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ذہن تک پاک غذا پہنچائے. اہل بیت کے لیے آمادہ ہونا خدا کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ہدایت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھی اور کسی کو بھی ہدایت کرنے کا اس کی ذمہ داری کسی کو نہیں. یہاں تک کہ جو بڑے رسول ہیں اور رسولوں میں بھی خاتم الانبیاء ہیں, ان کو بھی حکم ہے کہ آپ اسلام کی طرف دعوت دیں, ہدایت میں کروں. یعنی اگر میں دیکھوں گا کہ کون سسینہ میری توحید کو قبول کر سکتا, میری عدالت کا قصیدہ پڑھ سکتا ہے. اور عزیزان گرامی آپ غور کریں کہ انسان یہ تمام چیزیں اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ علم سے مزین ہو. علم سے مزین ہوگا تبھی تو مجلسوں کو سمجھے گا, ورنہ مجلس میں بیٹھنے کا ثواب تو سب کو ملتا ہے. صرف بیٹھنے سے زیادہ ثواب کمانا ہے تو مجلس کو سمجھنا بھی سیکھیے. جو لوگ مجلس سنتے ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں وہ سب سے زیادہ عزاداری میں فتنہ برپا کرتے ہیں. اس لیے کہ سنا اور سمجھا نہیں, اور جا کر بھائی ظاہری بات ہے. آپ کیسے مثلا ایک امام نے اپنے ایک چاہنے والے کی برائی کی, پاس میں جس کی برائی کر رہے تھے امام کے چاہنے میں اس کا بیٹا موجود تھا اور وہ برائی کر رہے ہیں امام اس کی. وہ گھر گیا, کہا بابا آپ تو اتنا قصیدہ پڑھتے ہیں امام کا, یہ ایسے ہیں حجت اللہ ہیں تمام اوصاف حمیدہ جو ہے وہ سب گرا دیتے ہیں, لیکن وہ تو آپ کے پیچھے آپ کی برائی کر رہے تھے. تو باپ چونکہ مطمئن تھا تو اس نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو تو ہو سکتا ہے, لیکن میں اپنے امام کو پہچانتا ہوں. اس لیے کہ زمانے کے امام کو پہچانے بغیر جو مر جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے. میں اپنے امام کو پہچانتا ہوں تو ٹھیک ہے تمہیں ساتھ میں لے کر چلوں گا اسی وقت امام کے پاس, کیونکہ امام کے متعلق اب جو تم نے بات کی ہے تو لہٰذا اب کہیں نہ کہیں تم گنہگار ہو جاؤ گے. لہٰذا اسے امام کے سامنے جا کر, اس لیے کہ اگر امام نے میری برائی کی ہے تو کوئی نہ کوئی علت ہے, لیکن اگر تم امام کے خلاف بول رہے ہو تو یہ پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. لہذا اب امام کے پاس امام کی خدمت میں بیٹے کو لے کر آئے اور سلام کرنے کے بعد امام سے اجازت چاہیے. وہاں بیٹھے اور کہا حضور اس طریقے سے مولا یہ بیان کر رہا تھا, ذرا لڑکا کیا کہہ رہے ہیں آپ کو یہ برائی کر. تو بیٹے کو بٹھایا, کہا سنو جس وقت تم یہاں بیٹھے تھے تمہارے ساتھ جو شخص تھا وہ حکومت وقت کا جاسوس تھا. اگر تمہارے باپ کی تعریف کرتا تو حکومت اسے گرفتار کر لیتی اور اسے جیل سزا دیتی, جیل میں ڈال دیتی, اور نہ جانے زبان کٹوا دے, گھٹی سے زبان نکلوا لے. لہذا یہ اس کے سامنے ثابت کرنا تھا کہ وہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے. تو صرف مجلس کا سننا کافی نہیں ہے, مجلس کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اگر مولانا کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کا کوئی واقعی کوئی اصل ریزن الگ ہوگا.
ایک صلوات ہے محمد والے ورنہ تو ظاہری چیزوں پر اگر دیکھا جائے، دیکھیں علم اگر واقعی علم کسی تک پہنچ جائے اس کا کمال کیا ہوتا ہے، اور جس کے پاس واقعی علم نہ ہو اور اس کے پیچھے کا ریزن نہ جانتا ہو تو اس کے اثر کیا ہوتا ہے۔ واقعی علم کا کمال کیا ہے؟ واقعی علم اگر کسی کے پاس پہنچ جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اثر بہت بڑا دکھاتا ہے۔ واقعہ آپ سب سنے ہوئے، واقعہ پڑھنا مقصود نہیں ہے، سلیمان نبی کا واقعہ ہے، دربار میں آواز دیا تخت بلقیس کون لائے گا۔ دیکھیں علم کا کمال کیا ہے اور انسان کو یہ علم کہاں تک پہنچا سکتا ہے۔ کہا کون لے کر آئے گا تخت بلقیس؟ تو جنوں میں جو سردار تھا اس نے کہا کہ حضور یہ خدمت کا موقع مجھے دیجئے، یہ کام میں کر سکتا ہوں۔ کہا کتنی دیر میں لائیے گا؟ کہا اتنی دیر میں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، یعنی دربار ختم ہو جائے، برخاست ہو جائے۔ تو جیسے سلیمان کی شہنشاہیت کا توجہ ہی نہیں کی۔ کہا اتنا دیر کون سنے، کون انتظار کرے؟ اور کوئی ہے؟ ایک دعویدار کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ کہ کتنی دیر میں؟ کہا چشم زدن میں۔ تو قرآن نے اس آواز دینے والے کا، جو جس نے انگلی اٹھائی ہے کہ یہ کام کرنے کا دعویٰ پیش کیا ہے، تو قرآن نے کسی طور پر اس کا تعارف نہیں کروایا۔ قرآن نے جو تعارف کروایا یہ بول کر کروایا کہ وہ بولا جس کے پاس کتابوں سے تھوڑا سا علم تھا، کتابوں کا تھوڑا سا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، اس نے چشم زدن میں ایک ملک سے تخت بلقیس کو اٹھا کر دربار سلیمان تک اس نے پہنچایا۔ تو حضور آپ نبی خدا ہیں، آپ کے پاس جناتوں کی طاقت، آپ کے پاس فرشتوں کی طاقت، زمین والوں کی طاقت، آسمان والوں کی طاقت، اتنا بڑا لشکر ہے۔ زمین پر آپ کی حکومت، تری پر آپ کی حکومت، ہر ہواؤں پر آپ کی حکومت، پرندوں کی زبان آپ سمجھتے ہیں، جانوروں کی زبان آپ سمجھتے ہیں۔ تو سب اتنی بڑی طاقت، سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ آپ جو صاحب اعجاز ہیں، آپ جو معجزہ رکھتے ہیں، تو یہ کام خود ہی معجزہ سے کیوں نہیں کر لیا؟ عجب نہیں، سلیمان نبی آواز دے، یہ کام اگر میں معجزے سے کر دیتا تو علم کی طاقت کا اندازہ کسی کو نہ ہوتا، علم کی طاقت کا اندازہ کسی کو نہ ہوتا۔ میں نے علم کو آگے کیا۔ کہا کیوں؟ کہا جب یہ حکومت مجھے ملنی تھی، اللہ نے مجھے 3 چیزوں کے لیے کہا کہ حکومت چاہیے یا علم چاہیے، تو میں نے علم کو جو چنا ہے، اتنی بڑی حکومت اسی علم پر قائم ہے۔ تو میں بھی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا علم کتاب ہو تو وہ اتنا بڑا کمال کر سکتا ہے۔ آج کے جہازوں کے کمال پہ مت جائیے، یہ کمال تو اس وقت عاصم برقیہ نے کر دکھایا کہ چشم زدن میں تخت بلقیس کو وہاں سے یہاں پہنچایا۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ جناب داؤد کے بیٹے ہیں جناب سلیمان۔ زبور کس کے اوپر نازل ہوئی؟ جناب داؤد کے اوپر۔ تو اس کتاب کا تھوڑا سا علم، زبور کا تھوڑا سا علم آصف برقیہ کے پاس آیا۔ ایک کتاب، وہ بھی اس کا تھوڑا علم، تو اس علم نے یہ کمال کر دکھایا۔ لیکن جو پیدا ہوتے ساتھ چاروں کتابوں کا دعویٰ کر رہا ہو، اگر وہ شب معراج سے پہلے رسول کے استقبال کے لیے پہنچ جائے تو پھر ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ پیدا ہونے والا، وہ جو دعویٰ کر رہا ہے وہ ان کتابوں کا دعویٰ کر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جب زبور تھی تو یہ نہ تھے، جب انجیل تھی تو یہ نہ تھے، جب توریت تھی تو یہ نہ تھے، ابھی تو قرآن نازل بھی نہیں ہوا، یہ 4 کتابوں کے پڑھنے کا دعویٰ یہ کیسے ممکن ہے؟ لیکن علی نے کر دکھایا۔
اور علی نے جب کر دکھایا تو سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے جناب کہ توریت کس کی کتاب ہے؟ کہا اللہ کی کتاب ہے. کہ زبور کس کی کتاب؟ کہا اللہ کی کتاب. انجیل کس کی کتاب؟ اللہ کی کتاب. قرآن کس کی کتاب؟ کہا اللہ کی کتاب. بچہ آیا کس کے گھر میں؟ بچہ آیا کس کے گھر میں؟ کہا اللہ کے گھر میں. ارے بھائی گھر کی کتاب گھر والا نہیں پڑھے گا تو کیا کوئی باہر والا پڑھے گا؟ گھر کی کتاب تو گھر والے کو ہی حق ہے کہ وہ صحیح طور پر پیش کرے. پھر علی سے حسد، ابو طالب سے جو حسد تھا وہ علی تک منتقل ہوا کہ لوگ علی کے کمالات سے بھی حسد کرنے لگے. وہ علی کو پڑھتا ہوا دیکھ کر علی کو تو دیکھ رہے تھے کہ وہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے تعجب کیا یہ کیسے پڑھ رہے ہیں. لیکن اگر یہ دیکھا ہوتا کہ علی کن ہاتھوں پر پڑھ رہے ہیں تو پھر کبھی تعجب نہ کرتے. علی ان ہاتھوں پر پڑھ رہے تھے جن ہاتھوں پر اگر کنکر آ جاتے ہیں تو کلمہ پڑھنے لگتے ہیں. یہ تو پھر نفس پیغمبر ہے. ایک صلوات بھیجے محمد علی محمد. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. عزیزان گرامی، حسد انسان کو الحسد یاکل الایمان کما تاکل نار الحطب. حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. آج بہت سارے سوالات، اب تک سوالات اغیار سے آیا کرتے تھے، اب سوالات خود اپنے ہی گھر میں سوال کرنے والے ہیں. اب بہت ساری چیزیں ہیں عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے کہ ان تمام باتوں کا ذکر کیا جائے. بس سمجھ لیجئے آج آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں ماتم کرنے کے لیے. خندق کا ماتم ہے. سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم آگ کا ماتم کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم زنجیر کیوں کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہم کما کیوں کر رہے ہیں؟ میں دو تین باتیں عرض کر دوں. یہ کسی کی مخالفت میں نہیں ہے بلکہ ہم جو کر رہے ہیں اپنے دفاع میں بتا رہا ہوں. مثلا آپ رمضان میں ہم سب روزہ رکھتے نہیں رکھتے؟ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو روزے کا اصل ہدف کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا بیان کیا ہے؟ حدیث کی کتابوں پڑھیے. روزے کا مقصد بھوک اور پیاس برداشت کرنے کو کیوں کہا گیا کہ 12 گھنٹے مثلا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ بھوک برداشت کیجئے، پیاس برداشت کیجئے. کیوں؟ تاکہ محشر کے دن کے بھوک اور پیاس کا احساس کیا جائے. اور جو چاہ رہا ہوں اس دن کا احساس، محشر کے دن جو بھوک اور پیاس کی شدت ہوگی اس کا احساس اس دنیا میں بعنوان روزہ کرایا جا رہا ہے. شریعت کہہ رہی روزہ رکھ کر اس دن کا احساس کرو کہ اس دن کیسی پیاس ہوگی اور کیسی بھوک ہوگی. اگر سمجھنا ہے تو روزہ رکھو، 1 نہیں 30 دن، تو تمہیں احساس ہوگا کہ گرمی میں کیسے کیسے پیاس کے منزل سے انسان گزرتا ہے، روزے رکھتا ہے، بھوک پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، پیاس کہاں برداشت ہوتی ہے. لیکن اللہ کی رضا کے لیے اور حکم خدا کے لیے اور قیامت کے دن کی گرمی کا احساس کر کے اس احساس کو جگانے کے لیے 1 مہینے کی روزہ رکھو تاکہ تمہارا احساس بیدار رہے. تو جب خدا کو قیامت کا احساس دلانا ہوا تو اللہ نے روزے کے صورت میں اس احساس کو دلایا، اس کی بھوک اور پیاس کو. تو پھر اگر کوئی عزادار جلتے ہوئے خیموں کا احساس کر کے، اس کی گرمی کا احساس کر کے، اگر اس زمانے میں بعنوان خندق اس گرمی کا احساس کر رہا ہے، اگر حسین کے جسموں پر لگے ہوئے زخموں کا احساس زنجیر اور کما کے ذریعے سے کر رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ اپنی شریعت میں قیامت کے احساس کے لیے روزہ رکھوائے اور احساس کروائے، اور حسین کے معاملے میں جب معاملہ ہو
تو پھر یہ سوال کیوں کہ یہ آگ کا ماتم کیوں، یہ زنجیر کا ماتم کیوں، یہ کما کا ماتم کیوں؟ لیکن عزیزان گرامی، یہ احساس چاہے وہ روزے کا احساس ہو، چاہے وہ یہ آگ اور زنجیر کا احساس ہو، دونوں اسی صورت میں مقبول بھی ہے، قبول بھی ہے۔ نہ روزے میں اللہ کو ریاکاری پسند ہے، نہ عزاداری میں ریاکاری پسند ہے۔ عزاداری میں بھی ریاکاری نہیں چاہیے، اللہ کی اطاعت میں بھی ریاکاری نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ جب ہم خونی ماتم کریں یا آگ کا ماتم کریں تو اگر یہ سوچ کر کریں گے کہ ہمارا وقت بڑھے گا، ہم آگے نکل جائیں گے، ہمارا ایک نام ہوگا، تو عزیزان گرامی تو پھر اس میں ثواب کی تو گنجائش نہیں ہے کہ ماتم کرنے کے بعد یہ دکھاتے پھرو کہ تیرا زیادہ کٹا ہے یا میرا زیادہ کٹا ہے، تیرا زیادہ گہرا ہے یا میرا زیادہ گہرا ہے۔ اگر اس تک نوبت پہنچ گئی ہے تو پھر اسی سے انعام بھی لے لینا جسے تم اب تک دکھاتے پھر رہے ہو۔ حسین سے وہ انعام پائے گا کہ حسین اپنا زخم نہ دکھا سکے۔ زخم اگر دکھانے کے لیے کیا ہے تو کوئی فائدہ نہیں، آگ پر اگر دکھانے کے لیے چلا ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ احساس اگر کرنے کے لیے کہ کربلا میں کیسا احساس تھا کہ سید سجاد کی بیڑیاں اتنی گرم ہو گئی تھی، علی اصغر جیسے پیاسے بچے کو حسین نے کہا اگر یہ سمجھتے ہو اس بچے کے بہانے حسین پانی پی لے گا تو یاد رکھنا حسین نہ پیے گا۔ بچے علی اصغر کو ایسی زمین پر کہ جس کے لیے مقاتل لکھتے ہیں کہ اگر چاول کا ایک دانہ بھی گر جاتا تو وہ بھج جاتا۔ اس گرمی کا احساس کرنے کے لیے ہم یہ اس آگ کو روشن کرتے ہیں تاکہ علی اصغر کے اس گرمی کا احساس ہم اس آگ کے ذریعے سے۔ لیکن اگر یہ احساس عنوان احساس ہے، لیکن عزیزان گرامی اگر یہ چیز ریاکاری میں شامل ہو جائے، دکھاوے میں شامل ہو جائے، چونکہ وقت بہت معین ہے، آپ حضرات کو واپس بھی جانا ہے، لہذا عزیزان گرامی چند جملے مصائب کے اس لیے کہ یہ تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، ماتم ہے، نوحہ ہے، مجلس فضائل ہے، یہ تمام مقدمات ہوتے ہیں صرف مصائب سننے کے۔ اصل کربلا کے شہیدوں کے جو مصائب ہیں، یقین جانیے کہ جب کوئی بھی نہ رہا، یہاں تک کہ آقا حسین نے بھی رخصت آخر لے لیا اور اس رخصت کے لیے جب خیمے میں پہنچے ہیں بیویوں نے گھیر لیا، آقا اب تو مردوں میں کوئی نہیں ہے، ایک سید سجاد ہے وہ بیمار ہے، آقا جو بھی صبح سے گیا ہے واپس نہیں آیا۔ لیکن ایک بیوی کو امام سمجھا رہے ہیں کہ ہم اپنے ایک مقصد کے لیے آئے ہیں، اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے، لہذا صبح سے جو حسین نے قربانی پیش کی ہے اس کے پائے تکمیل رضا الہی ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ خزان گرامی ایک وقت وہ آیا، حسین اب خیمے سے نکل گئے اور رہوار کی طرف بڑھنے لگے، یہاں تک کہ جب رہوار کے قریب آئے اپنی دائیں جانب دیکھا، اپنی بائیں جانب دیکھا، جب کسی کو نہ پایا کہ کوئی سوار کر سکے تو ایک مرتبہ حسین نے آنکھوں کو بلند کیا، نگاہیں آسمان کی طرف کی، آواز دی واہ قلتا ناصرنا، ہائے میرے غریب الوطنی، کہ جو اب میرے پاس ناصر و مددگار تھے کوئی اس میں سے نہ بچا، سب کی شہادت واقع ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ امام حسین رہوار پر سوار ہوتے ہیں اور سوار ہونے کے بعد
جب زلجنا کو ایڑ لگایا تو کہ وہ آگے بڑھے لیکن وہ زلجنا حرکت میں نہ آیا. دوسری مرتبہ امام نے پھر چاہا کہ اسے آگے بڑھائے. جب حرکت میں نہ آیا ایک مرتبہ گھوڑے کی زبان کی طرف دیکھا تو وہ زبان بے زبانی میں کچھ کہہ رہا تھا, کچھ زمزمہ کر رہا تھا. حسین نے اپنے کانوں کو اس کے منہ سے قریب کیا تو زبان بے زبانی میں کہہ رہا تھا, آقا میری کیا مجال کہ آپ حکم دے میں آگے نہ بڑھوں آقا, لیکن کیا کروں, ایک بچی ہے جو اپنے میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. ایک مرتبہ حسین نے جیسے ہی نگاہیں کی تو کیا دیکھا کہ سکینہ ارے سبوں سے لپٹی ہوئی ہے. ایک مرتبہ دیکھ کر حسین کا دل تڑپ گیا, یہ کیا ہو گیا. ایک مرتبہ جلدی سے گھوڑے سے اترے, ارے سبوں سے لپٹی ہوئی بچی کو اٹھایا, سینوں سے لگایا, آواز دیتے سکینہ ابھی تو تم سے رخصت لیا تھا, اے سکینہ پھر تم اپنے میرے رہوار کو روکے کیوں ہو. ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے میں رہوار سے کہہ رہی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو نہ لے جا, صبح سے جو بھی گیا ہے واپس نہ آیا. اے زلجنا کیا تجھے میری یتیمی پسند ہے. ایک مرتبہ زلجنا یہی کہتا ہے, امام مظلوم نے بچی کو سینے سے لگایا اور پیار کرتے رہے. رباب کو آواز دیا, اے رباب آؤ سکینہ کو لے جاؤ. ایک مرتبہ بی بی سکینہ سے کہتے ہیں اے میری لاڈلی سکینہ, اب تک تم میرے پاس سویا کرتی تھی, اب تمہارا بھیا اصغر میرے پاس سوئے گا, تم ماں کے پاس سونا. عزیزو اس کے جواب میں سنو گے. بی بی کہتی ہے ایک مرتبہ کہتی ہے بابا جب رات ہو جائے گی نا, جب کوئی نہ ملے گا تو میں آپ کو ڈھونڈتی ڈھونڈتی خود مقتل میں آ جاؤں گی. عزیزو شہادت حسین واقع ہو گئی, رات ہو گئی, چاروں طرف سناٹا تھا. ارے ظالموں نے یہ کئی بات دیگرے خیموں میں آگ لگانا شروع کیا. سکینہ کے دامن میں آگ, سکینہ کبھی داہنی جانب کبھی بائیں جانب یہاں سے وہاں بھاگ رہی تھی, بابا کو آواز دے رہی تھی. ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے لاشے سے آواز آئی, الیہ الیہ سکینہ, اے میری بچی, اے میری لاڈلی سکینہ, تیرا بابا یہاں ہے. اجرکم علی اللہ. ہاں عزیزو ایک مرتبہ وہ وقت بھی آیا کہ بی بی اس لاشے کی طرف پڑھی, ارے دامن میں جو لگی آگ تھی کون بجھاتا, بابا میرے دامن پہ آگ لگی ہے. عزیزان گرامی آپ غور کریں یہاں سارے بچوں کو, ارے کون ثانیہ زہرا بی بی زینب ایک ایک کر کے ایک خیمے سے دوسرے خیمے, دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے منتقل کرتی جا رہی ہے. ظالم ہے کہ آگ لگاتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جب سب بچوں کو جمع کر لیا تو غور سے دیکھا تو اس میں بی بی سکینہ موجود نہ تھی. ارے اسی راہ میں اسی رات میں نکل گئی. ارے چاروں طرف بھوک عالم ہے, سناٹا ہے. ایک مرتبہ سکینہ کو آواز دیتی چلی جاتی ہے, اے میرے بھیا کی امانت, اے میری لاڈلی تم کہاں ہو, اے سکینہ تم کہاں چلی گئی اس عالم غربت میں. ارے پھوپھی کو کیوں پریشان کرتی ہو بیٹا, ارے تم کہاں ہو. یہی فریاد کرتے کرتے سکینہ کو بی بی زینب ڈھونڈتی رہی یہاں تک کہ اس لاشے کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا, ایک بچی ہے جو ایک کٹے ہوئے سر والے لاشے سے ارے لپٹی فریاد کر رہی ہے, رو رہی ہے. ایک مرتبہ قریب گئی, سکینہ ارے تم یہاں ہو, ہم وہاں ڈھونڈ رہے ہیں, چلو بیٹا قافلہ جا رہا ہے. ایک مرتبہ بی بی کہتی ہے اے پھوپھی اماں, ارے بابا کو چھوڑ کر کیسے ہجرت کرے. آواز دی, اے سکینہ یہ میرے بھیا نہیں ہو سکتے, ارے جسم پورا زخموں سے بنا پڑا ہوا ہے. اے سکینہ تم نے کیسے پہچانا کہ یہ تیرے بابا کی لاش ہے. سکینہ نے کہا اے پھوپھی اماں جب میں یہاں سے گزر رہی
رہی تھی، بابا کو پکار رہی تھی، اسی وقت اسی لاش سے آواز آئی، اے سکینہ میری بچی، تیرا بابا اس نشے میں پڑا ہوا ہے، تو بے غسل و کفن ہے۔ اللہ لعنت اللہ علیہ ماتنا